اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولہم ان العزۃ للہ جمیعا وهو السمیع العلیم۔ کل کے ہم نے سبق کے اندر اللہ کے اولیاء کی شان پڑھی تھی کہ وہ کیسے ہیں اور اللہ کے ولی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کیسے ہوتے ہیں۔ ولی بننے کی شرائط کیا تھیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے، صاحب تقوی بھی ہوں گے۔ اب ان کا انعام ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا اللہ کا ولی جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو تو رب اسے انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم انہیں یعنی ایسے اللہ کے اولیاء کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی اور آخرت کی زندگی کی خوشخبری کیا ہے؟ دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے تو رب اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، محبت کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام پھر اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف تو اور میں نہ محبت کرے، سارے آسمان والوں کو بھی حکم کر دے کہ سارے کے سارے آسمانی مخلوق جو ہے وہ ساری اس سے محبت کرے، ٹھیک ہے۔ تو جبریل علیہ السلام پھر اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان والوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، میں بھی فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو زمین پر ڈال دیتا ہے، یہ حدیث ہے ساری۔ فرمایا پھر اس کی محبت جب زمین میں ڈالی جاتی ہے تو پھر روئے زمین پہ رہنے والے لوگ بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خود جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اسے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جس اللہ کے بندے کو دیکھنا چاہے کہ یار یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے، فرمایا دیکھو نا کہ لوگوں کے دل کے اندر اس کی محبت ہے کہ نہیں۔ فرمایا جتنی زیادہ لوگوں کے دل کے اندر اس کی محبت ہوتی جائے گی اسے سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے اتنے ہی ذرا قریب ہوتا جا رہا ہے، یا وہ اللہ کا وہی ولی ہے جس کے دل کے اندر مخلوق خدا کے دل میں جو ہے وہ اس کی محبت موجود ہے۔ تو یہ دنیا کی خوشخبری ہے اللہ کے ولی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے ہی وہ فوت ہوتا ہے اللہ کا ولی وصال کرتا ہے، وصال کے فوراً بعد اس کی روح کے نکلنے کے بعد فوراً فرشتے اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ولی کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے جب اس کی روح کو فرشتے نکالتے ہی اسے پہلی خوشخبری یہی سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آخرت میں خدا کی رضا اور دنیا کے اندر مخلوق خدا کے دل میں اس کی محبت، یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو انعام عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ مخلوق اس سے محبت کرے گی، خالق بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو جو ہے وہ انعام عطا فرمایا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے جو وعدے ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی کتاب کے ذریعے اولیاء کی جو شان اور ان کے جو انعامات جو بیان کیے ہیں، اور جگہ جگہ دیکھیں نا جی، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، پھر اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، مقام رضا عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا اعلان کر دیا ہے اب اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر چکا ہے کبھی اس وعدے کے خلاف بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا ہے، جو وعدے اس نے اپنے اولیاء کے ساتھ کیے ہیں قیامت تک کے لیے وہ وعدے ان سے پورا کرتا رہے گا۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، یہی سب سے بڑی کامیاب تو وہی ہوا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ چکا ہے، کامیاب تو وہ ہوا جو مقام ولایت میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ ڈگری لے کر کامیابی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہو چکا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہماری دنیا کے اندر کتنی محنت ہو رہی ہے، خاص کر تعلیم حاصل کرنے میں، اسکول گئے، پھر کالج گئے، پھر یونیورسٹی گئے، پھر ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، سارا کچھ کیا ہے۔ اگر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی اگر پھونکا ہی نکل گیا، سانس ختم ہو گئی، کیا بنے گا پی ایچ ڈی کا؟ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔
اور میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، آپ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، اس کے بننے کے لیے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اے اللہ کرے تو بھی پچ جائے تو سننا نہیں پچے سی اے واٹس ایپ والے ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹر بن کے اگر آپ نے کسی کی خدمت کی تو اس کا ثواب ہے. وکیل بن کے اگر آپ نے کسی کی مدد کی تو وہ ثواب ہے، ٹھیک ہے. انجینئر بن کے اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا تو اس کا ثواب ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. لیکن جو تعلیم حاصل کر کے آپ بنے ہیں اس کا ثواب نہیں ہے. واحد اسلام یہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں تب بھی ثواب ہے، پڑھانا شروع کریں پھر بھی ثواب ہے، اس کے بعد جتنے لوگوں تک آپ پہنچاتے جائیں گے پھر بھی ثواب ہی ثواب ہے. ٹھیک ہے جی. اب اے بی سی پڑھنے کا ثواب ہے تو ظاہر ہے ساری چلتی تو آگے تک اے بی سی ہی ہے نا. آپ 2/4 کرتے جائیں، 4 سے 8 کرتے جائیں، 8 سے 16 کرتے جائیں، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ کو اس کا ثواب تھوڑی مل رہا ہے. 4 دونی 8 کرنے سے ثواب ملے گا؟ یہ نہیں ملے گا. لیکن الف زبر لام آل کر کے ہاتھ بر ہم دال پیش 2 کر دو، اس کا ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے. ہاں تو دیکھیں نا جی، واحد یہ اسلام کا کمال ہے کہ اس لیے علماء ہمارے کہتے ہیں کہ تعلیم جو نا، تعلیم یہ صرف اسلام کی ہے. باقی جو دنیا داری کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ہنر ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ ایک ہنرمند بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، کوئی چیز بن جائے. آپ جو سمجھ لیں کہ سیکھ رہے تھے اب سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، 16 پڑھنے کے بعد آپ سیکھ گئے، 15 پڑھنے کے بعد آپ سیکھ گئے، ایم اے کرنے کے بعد آپ سیکھ چکے ہیں. تو یہ ایک ہنر ہے. انگلش سیکھنا، انگلش بولنا اور ان کتابوں کو پڑھ کر جو کچھ بن جانا، یہ ہنر ہے. تعلیم کیا ہے؟ وما تعلیم یہ الرحمن علم القرآن. تعلیم یہ ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تعلیم یہ ہے کہ جو انسان، یہ دیکھیں قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ انسان. تو انسان کو انسان بنانے میں جو اہم کردار ہے وہ تو قرآن کا ہے. باقی جو دوسری تعلیم ہے وہ تو آپ کو سیدھا سیدھا سکھا رہی ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، بڑا آدمی کیسے بننا ہے. اس انسان یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بڑا بن انسان کم سے کم ضرور بن. اس میں بڑا بننے کے چانس تو ہے نا. اس میں بڑا کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کہ تم میں سے پہلے انسان سارے بن جاؤ قرآن پڑھ کے، اسلام سیکھ کے. اسلام سیکھنے کے بعد اگر اس کے بعد کوئی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی کے لحاظ سے جتنا زیادہ بڑا ہوگا رب کیا اس کا اتنا زیادہ درجہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اسلام میں بڑا آدمی بننا ہے تو پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اگر دنیا میں بڑا آدمی بننا ہے تو پھر پیسہ کمانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تعلیم تو آپ کو، دنیاوی تعلیم تو آپ کو یہ بتا رہی ہے پیسہ کما لو، چاہے جہاں سے آئے آپ بڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، چاہے پوری قوم کو لوٹ سیل کے کرا کے جناب اللہ جو مرضی کرنا کر لے، پھر آپ بڑی گاڑی پہ آئے، پھر آپ بڑے آدمی ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ پر میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تقوی جتنا اختیار کر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا. ٹھیک ہے، بصرہ کے اندر آ کر نا، کوفہ کے اندر آ کر لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کا سب سے بڑا آدمی کون ہے، یہاں کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ امام حسن ہے. ٹھیک ہے نا جی، غالباً بصرہ کی بات تھی. انہوں کو کہا گیا کہ امام حسن بصری ہے، وہ سب سے بڑے آدمی ہے. کا وجہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ان کے علم کے محتاج ہیں، ان کے، لیکن وہ جو ہے وہ ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے. ہم سارے کے سارے ہم ان کے محتاج ہیں اور وہ ہمارے محتاج نہیں ہے. کہا جی کیسے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ مسئلے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، ان کو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ ان کو روٹی کا مسئلہ ہے، نہ ان کو پیسوں کا مسئلہ، نہ ان کو کوئی اور چیز کا مسئلہ ہے. اس لیے سب سے بڑے آدمی تو وہی ہو نا کہ ہم سارے ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم. یہ جو مقام ولایت پر پہنچ کر جسے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی اور اخروی انعام عطا فرما دیے اور فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک تسلی عطا فرمائی، فرمایا ولا يحزنک قولهم. اے محبوب آپ بھی ان کافروں کی باتوں پر غمگین نہ ہوا کریں، ان کو دل پر نہ لگایا کریں. پہلے فرمایا اولیاء اللہ یہ بے غم ہے، یہ غمگین نہیں ہوں گے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے محبوب کی شان بیان فرما دی، فرمایا محبوب آپ بھی غمگین نہ ہوا کریں ان کی باتیں سن کر. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہونا، یہ سارا کا سارا یہیں پہ ختم ہو جائے گا. کفار مکہ تھوڑی باتیں کرتے تھے، یہ کوئی تھوڑی بات تھی کہ یہاں تک کفار مکہ نے کہا تھا کہ آقا علیہ السلام کا کوئی صاحبزادہ تو ہے نہیں، جب حضور کا وصال ہو جائے گا تو یہ کام بھی ختم ہو جائے گا، یہ مشن ختم ہو جائے گا. یہ تک حضور کو تانے تو دیے گئے، باتیں تو کی گئی نا.
کہ آپ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، کیونکہ نسلیں بیٹے سے چلتی ہے، کام بھی بیٹوں سے چلتے ہیں، مشن بیٹوں سے چلتے ہیں، اور آپ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ چپ کر کے پھر انتظار کرو، افإن مت فهم الخالدون، یہ جب یہ فوت ہو جائے گے تو فوت ہونے کے بعد ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت ہو گے تو یہ بچ رہے ہیں، اگر آپ یہ فوت ہو جائے، آپ کا وصال ہو جائے، فهم الخالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر آپ نے دنیا سے تشریف لانی ہے تو بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے، مرنا انہوں نے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ولا يحزنك قولهم، ان کی باتوں کو دل پر نہ لگایا کرے۔ کیوں؟ اگلے الفاظ ہے کہ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، جتنی بھی عزت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ ہاں، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے، اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھیں جی حضور کی پھر عزت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا مستشفی اذا حبسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ انا اکرم ولد آدم علی ربی، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا میں خود دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ عزت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ دیکھیں جی امام الانبیاء بھی بنایا، یہ عزت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ آدم علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہو، یوسف علیہ السلام بھی پیچھے، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو، اور جبریل علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے حضور کا مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے آقا علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دے، ٹھیک ہے، کہ حضور آپ امامت کروائے سب کی، ٹھیک ہے۔ امام الانبیاء بھی حضور کو بنایا، ختم نبوت کا تاج بھی حضور کے سر پہ رکھا، اور اس کے بعد ساری عزت عطا فرمانے کے بعد، حالانکہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت ہی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے محبوب کو وہ صورت عطا فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ خود وہ صورت اختیار کر سکتا ہے، یعنی جس صورت کے اندر، حالانکہ بے صورت ہے، اللہ کی ذات بے صورت ہے، خدا جانے وہ آپ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کوئی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ اللہ ہے کیسا، بس ہے، ہمیں صرف اتنا بتایا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی خدا کا تصور نہیں لا سکتا ہے، لیکن یہ الجزء المفقود کے اندر امام عبد الرزاق نے لکھا ہے ان اللہ خلق صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت ہی فی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں وہ صورت عطا فرمائی ہے جو اپنی صورت اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو اپنی شکل عطا فرما دینا یہ کوئی تھوڑی بات تو نہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ کی عزت ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ ساری عزت عطا فرمانے کے بعد، وہ پیر میرے علی شاہ صاحب کا تھا نا، دس صورت راہ بے صورت تھا، ہے جی، وہ یہ اسی کی طرف ہے، کہہ رہا ہے یہ ہے صورت والا، یہ کہ جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ بے صورت یاد آ جاتا ہے کہ اللہ جانے اب صورت والا ایسا ہے تو وہ بے صورت کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب دیکھیں یہ ساری عزت عطا فرمانے کے بعد یہی محبوب معراج کی رات جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پھر بھی رب پوچھ رہا ہے محبوب بما اشرفک یا محمد، اب آپ کو کون سا انعام عطا فرماؤں، کتنی بڑی بات ہے، امام الانبیاء بنا دیا ہے، ختم نبوت عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی حضور کے سیرہ جو ہے حضور کے سر پہ سج گیا ہے کہ آخری نبی حضور ہے، امام الانبیاء بھی حضور بن گئے، اس کے بعد جناب اعلیٰ کائنات بھی حضور کے صدقے بنی ہے، پھر بھی معراج کی رات رب پوچھ رہا ہے بما اشرفک یا محمد، اے محبوب اب آپ کو میں کیا عطا فرماؤں، کمال تو پھر حضور کا ہے نا، تو پھر حضور نے کیا عرض کی پروردگارا بنسبت الیک بالعبودیت، بس اب اپنا بندہ ہی کہہ دے کہ میرے محمد تو میرا ہی بندہ ہے، اتنا انعام ہی کافی ہے۔ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد حضور کی یہ عاجزی ہے کہ مالک ٹھیک ہے مجھے صرف اپنا بندہ کہہ دے کہ میرے مصطفیٰ تو میرا بندہ ہے، بس میرے لیے یہ انعام کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کی باتوں کو دل پہ نہ لگایا کریں۔ حضور جب طائف سے تشریف لائے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جب حضور واپس آ رہے تھے طائف سے، ظاہر تکلیف تو سی نا کہ اتنا لمبا سفر بھی کیا اور ایک بدن بھی کلمہ نہیں پڑا، اور وہاں کے جو 3 سرداروں نے جو بکواسیں کی وہ وکری، ٹھیک ہے جی، وہ تو ہاتھ سے زیادہ وہ تجاوز کر گئے۔ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے طائف سے، تو جب آ کے بیٹھے نا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے اور رب پوچھ رہا ہے محبوب کیوں پریشان ہے؟ میں جبریل اتنا لمبا سفر کر کے گیا ہوں، اور وہ بھی پیدل، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا،
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی محبوب آپ دل کو نہ لگائیں، آپ دیکھیں ذرا میں آپ کو ایک جو ہے وہ دکھاتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا دکھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک درخت وہاں پہ کھڑا تھا، اس کو اشارہ کیا، درخت چل کے آ گیا. جب درخت چل کے آیا تو درخت نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے آپ پریشان نہ ہو، اگر انسان کلمہ نہیں پڑھیں گے آپ کا رب درخت اور پتھروں سے بھی آپ کے کلمے پڑھوا دے گا. آپ کیوں دل کو لگاتے ہیں؟ وہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. اے محبوب آپ دل کو نہ لگایا کریں. اور اگلی بات میں اخفا کفار مکہ، یہ بات بھی سن لو، الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے سارا کا سارا اللہ کا. تسلی اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اے محبوب ساری عزتیں بھی اللہ کی ہے. اب یہاں پہ فرما محبوب من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور زمینوں کے اندر یہ بھی سارا کچھ اللہ کا ہے. اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور باقی رہا مسئلہ ان کا، کفار مکہ کا، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، فرمایا کہ اللہ کے سوا اور ان شریکوں کی، ان بتوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ ان بتوں کے پیچھے جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے. کبھی درختوں کے پیچھے، کبھی پتھروں کے پیچھے، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی ستارے، جو کچھ نظر آتا ہے اس کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو. میں اللہ کو چھوڑ کے کس کی پیروی کر رہے ہو؟ ہے نا اس سے بڑی کوئی انسان کی بد نصیبی ہو سکتی ہے؟ یہ ساری کائنات کو چلانے والے کو چھوڑ کے انسان کسی مادی چیز کے پیچھے لگ کے کھڑا ہو جائے، جس کو دیکھا اسی کو خدا بنا لیا ہے. اس وجہ سے میں نے ایک ہندو کا انٹرویو دیکھا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دنیا کے اندر اگر کسی کا ایمان دیکھا ہے تو وہ صرف مسلمان کا دیکھا ہے. اس نے بڑی بات کی تھی. اس نے کہا ہمارے ہندو ہے نا، یہ ایسے لوسی کے پتر ہے، یہ ہر چیز کو بھگوان کہہ دیتے ہیں. ڈاکٹر نے جان بچائی ہے، اس کو ہی کہہ رہتے ہیں آپ ہمارے بھگوان ہیں. کسی نے ان کے جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے دے دیے، آپ ہمارے بھگوان ہیں. ٹھیک ہے، کہتے خدا کی قسم مسلمان کبھی بھی ڈاکٹر کو بھگوان نہیں کہتا. کہتے خدا ایک ہی ہے، تو ڈاکٹر ہی ہے، جان بچائی ہے. چاہے کوئی ہیلپ کرے یا نہ کرے، جو جتنی مرضی آپ ان کے ساتھ پیار کر لیں، محبت کر لیں، جتنی مرضی آپ ان کو ہیلپ کر لیں، جتنی مرضی مصیبت کے اندر بھی یہ مبتلا ہو نا، یہ کسی کو خدا نہیں کہتا، کسی کو خدا نہیں کہتا. فرمایا یہ اس کا ایمان ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، خدا اس نے ایک مانا ہے تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہندو آ گیا عالم کے پاس، اسے آ کے کہنے لگا جی میرا دل کرتا ہے میں کلمہ پڑھوں. ٹھیک ہے، پر مجھے آپ بتائیں کلمہ پڑھنے کے بعد میں بنوں کیا؟ بریلوی، دیوبندی، وہابی، کیا بنوں؟ شیعہ بنوں؟ تو وہاں پہ اب ظاہر ہے کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہوتا تو کوئی اور بات کرتا. تو عالم دین تھے، انہوں نے کہا کبھی بات سن، تو کلمہ پڑھ کے نا کم سے کم اس بات کے اندر تو ضرور آ جائے گا کہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، خدا کو ایک ہی مانتے ہیں. تمہاری طرح ہر سڑک کے اندر منہ نہیں مارتے پھرتے، ہر سوراخ کے اندر نہیں جا کے گھس جاتے ہیں. ہم چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، جو مرضی ہو، کم سے کم ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. ہر پتھر اور ہر درخت کے آگے ہم نے سر کو نہیں جھکایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو. اور رہا مسئلہ ان کا، فرمایا اللہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. فرمایا کہ یہ صرف اور صرف خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل وغیرہ. بت کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی دلیل کے تحت نہیں بنایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے. آپ پوچھ لیں ان سے بھائی اس بت کو خدا کیوں بنایا ہے، تو یہ چبلے مار لیں گے لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. فرمایا محبوب یہ صرف اور صرف جھوٹے اندازے لگاتے ہیں، باقی حقیقتاً ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، علامہ اقبال تھے نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سے ایک بار وہ ایک چوڑا پروفیسر تھا، اس نے کہہ دیا کہا اقبال تو پڑھا لکھا بندہ ہو کہ تو بھی خدا کو مانتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج کے چبل لوگ ہیں نا پڑھے لکھے، جتنا زیادہ انگریزی پڑھا ہوگا اتنا زیادہ چبل ہوگا. اس نے کہا تو پڑھا لکھا بندہ ہو کہ تو بھی خدا کو مانتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں خدا کو مانتا ہوں. کہا دلیل یہ ہے کہ مجھے اس ذات نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو اس ذات نے بتایا ہے کہ جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اب جس ذات نے، جو ایسی ذات ہو جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، جو مخلوق پر جھوٹ نہیں بولتی، وہ خالق پر جھوٹ کیسے بولے گی؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.